بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں حسب سابق آپ سب سے اپنی صحت و سلامتی، اپنے اہل خانہ کی صحت و سلامتی اور تمام اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت کی التماس، اور تمام جن و انس میں سے جو موحدین اور محبان قرآن و اہل بیت دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کی التماس ہے۔ گزشتہ شب ہمیں ایک ویڈیو بھجوائی گئی اور ہمیں بتایا گیا کہ جناب علامہ امتیاز عباس کاظمی صاحب جو ہیں، جنہوں نے خاکسار کے اوپر کچھ ایک ڈیڑھ ماہ قبل بھی ایک ویڈیو بنائی، اور اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ ایک ویڈیو کا وہ رہا معاملہ جب سید جواد نقوی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے جناب زہیر ابن کین کو سنی یا عثمانی مسلک والا بتانے سے 100 شیعہ خاندان سنی ہو گئے دوبارہ۔ تو خاکسار نے اس وقت بھی ان سے جوابی ویڈیو بنا کر جو ہے درخواست کی تھی کہ ان 100 شیعہ خاندان کے جو صرف سید جواد نقوی صاحب کی اس بات کی وجہ سے دوبارہ سے اہل سنت میں واپس چلے گئے ہیں، ان کا کوئی ایڈریس، کو معلومات، کو نمبر ہمیں دیں تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ جناب آپ کیا سید جواد نقوی صاحب کی وجہ سے تشیع میں داخل ہوئے تھے، یا جناب زہیر ابن کین کی وجہ سے ہوئے تھے، یا آپ ولایت محمد وآل محمد علیہ السلام کی وجہ سے ہوئے تھے؟ وہ اس بات کو تقریباً 3 سال ہو گئے، آج تک امتیاز کاظمی صاحب ہماری اسی ویڈیو کا کوئی رپلائی نہ کر سکے۔ اور یہ قبلہ امتیاز کاظمی صاحب کا طرہ امتیاز ہے کہ وہ اعتراض اٹھائیں گے، آپ کے ارادے پہ کوئی ویڈیو بنائیں گے، آپ پہ کچھ تہمت، جیسے ابھی میں ان کا کلپ بھی لگاتا ہوں تو تہمت بری گفتگو آپ کے لیے کریں گے، لیکن جب آپ جوابی ویڈیو میں ان سے کچھ حوالہ جات مانگیں گے تو یہ پھر لمبی تان کے سونے والا حساب کرتے ہیں، پھر یہ دوبارہ کسی نئے اعتراضات اور نئے اس کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے، سامنے آ جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے۔ معذرت، حاضر تو ہم نہیں کہہ سکتے چونکہ سادات سے بھی ہیں اور امامہ بھی ہے ماشاءاللہ سر پہ، تو ظاہر ہو جائیں گے۔ اس دفعہ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تقریباً 1.5 سے 2 ماہ قبل انہوں نے خاکسار کے جو ہے خلاف کہہ لیں آپ، یا خاکسار کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، جو جسمانی تشدد کا ہم نے کہا کہ ہم جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کو مخدومہ کائنات بھی مانتے ہیں، مظلومہ کائنات بھی مانتے ہیں، لیکن جسمانی تشدد والی روایات کو ہم قبول نہیں کرتے، چونکہ اس کی وجہ سے پھر کئی سوالات خود جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور بہرحال یہ تو علمی اختلاف کرنا کسی کا بھی حق ہے، لیکن قبلہ نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی، اور ان کی ویڈیو کے جواب میں پھر خاکسار نے 2 ویڈیوز بنائی جن کا جواب اب پھر 2 ماہ سے کوئی بھی نہیں آیا، لیکن اب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آگے۔ اس دفعہ قبلہ امتیاز کاظمی صاحب سرکار نے تھوڑا سا طریقہ کار تبدیل کیا، واللہ عالم بالصواب کہ یہ ویوز کے لیے تھا یا سبسکرائبرز کے لیے تھا، وہ یہ کہ انہوں نے اس دفعہ اپنے تھمبنیل میں صرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ذکر کیا اور انہی کا حوالہ دیا کہ انہوں نے ایران کے ایک آیت اللہ کو چیلنج کر دیا یا مناظرے کی دعوت دے دی۔ خاکسار کا تھمبنیل میں کوئی ذکر نہ کیا، نہ ہی پچھلی دفعہ کی طرح کوئی تصویر لگائی۔ لیکن اگر آپ وہ ویڈیو پلے کریں جس کا بھی ہم آپ کو کوئی 4-5 منٹ کا کلپ دکھاتے بھی ہیں، تو اس میں مرزا صاحب کا رسمی سا ذکر کرنے کے بعد پوری ویڈیو میں یا تو خاکسار کا ذکر اس عنوان سے ہوا کہ جناب انہوں نے تبلیغی جماعت بنا لی ہے، وہ جو ہم نے جعفریہ تبلیغی جماعت الحمدللہ نوجوانوں کو حقیقی مکتب کے قریب لانے کے لیے بنائی ہے جی، یا خاکسار کے اوپر انہوں نے تہمتوں کا ایک بازار گرم رکھا، وہ اس طرح سے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ مل کر، اچھا آپ یہ دیکھیں کہ جن آیت اللہ قزوینی کے حوالے سے یہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان تک پہنچنے سے پہلے میں اس میں رکاوٹ ڈالوں گا اور میرے سے بات کریں، یا انہوں نے کافی
ان کا نام تک ان کو صحیح سے معلوم نہیں قبلہ صاحب کو, اور بیٹھے ہیں قبلہ صاحب ان کا دفاع کرنے یا ہمارا رد کرنے, نام خود کو نہیں معلوم. یعنی ان کا نام ہے آیت اللہ محمد حسین قزوینی یا آیت اللہ حسین قزوینی, اور یہ ان کو میلانی کہہ رہے ہیں, آیت اللہ میلانی. خیر, تہمت انہوں نے سب سے پہلی تو یہ لگائی کہ میں نے جناب قبلہ صاحب کے بقول انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ مل کر یہ چیلنج کیا کہ میں انجینئر صاحب کے ساتھ مل کر ان کی سائڈ پر ہو کر یا علی مدد کے موضوع کے اوپر آیت اللہ قزوینی سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ بات اس طرح سے ہے نہیں. قبلہ نے اپنی ویڈیو میں جن سید علی الحسن نقوی صاحب حافظ اللہ تعالی ہمارے نہایت محترم دوست ہیں اور مرزا صاحب کے یقیناً بڑے قریب اور قاری خاص ہیں, ان کے حوالے سے جو بات کی, تو مجھے تو علم بھی نہیں اس چیز کا کہ, یعنی اس وقت علم نہیں تھا کہ سید علی الحسن نقوی صاحب نے یہ کال کس وقت کی ان کو. قزوینی صاحب کا لائیو جو شو ہوتا تھا ایران سے, اور اس میں ابو عماد حیدری غالباً وہ اینکر پرسن جو ٹرانسلیٹر کا بھی کام کر رہے تھے, اور وہ اسفانی گروپ کے ایک مرکزی شخصیت ہیں. تو مجھے نہیں پتا تھا, مجھے تو بعد میں پتا چلا جب علی الحسن نقوی صاحب نے کہا کہ جناب میں نے یہ بات کی ہے کال پہ, تو کیا آپ واقعتاً حسن اللہ یاری یا قزوینی صاحب سے اس موضوع کے اوپر. تو میں نے انہیں کہا جی بالکل, ہم کسی کے اوپر بھی کسی کے ساتھ بھی بطور طالب علم جو ہے وہ بات کرنے کو تیار ہے, کہ ہمیں محکم آیات قرآنی اور مسند اور متواتر احادیث معصومین علیہ السلام سے کوئی بندہ ثابت کر دے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ بھی غائب میں کسی سے صحت, سلامتی, مدد, ہم و غم دور کرنے کی درخواست کی جا سکتی. تو امتیاز کاظمی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اور انجینئر مرزا صاحب نے مل کر یہ جناب, اور میں نے باقاعدہ طور پر انجینئر صاحب کی طرفداری کرتے ہوئے یا ان کی سائیڈ پر بیٹھتے ہوئے قزوینی صاحب کو مباحثے یا مناظرے کا چیلنج دیا ہے. آپ سب سے پہلے وہ کال سماعت فرمائیے کہ جو علی الحسن نقوی صاحب نے اس لائیو شو میں ابو عماد حیدری کے ایران میں بیٹھے جو وصاب ہے ان کے لائیو شو, جہاں قزوینی صاحب بھی خود بنفس نفیس موجود ہیں, انہوں نے جو ہمارا پیغام وہاں پہ پہنچایا, تو جہاں تک بات ہماری تھی وہاں پہ آپ دیکھیے, خود سماعت فرمائیے کہ کیا اس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ مشترکہ طور پہ میری وہ بات کر رہے ہیں یا میری خاکسار کی انفرادی بات کر رہے ہیں. تو پہلے آپ وہ کلپ سماعت فرمائیں, اس کے فوراً بعد آپ امتیاز کاظمی صاحب کی تازہ ویڈیو جو خاکسار کے حوالے سے آئی ہے وہ کلپ سماعت فرمائیں, تو پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں. ان کو آرگنائزڈ مناظر ہیں اہل تشیع کے باقاعدہ, کیونکہ مجھے پتہ یہ چلا کہ یہ جو شخصیت ہے آیت اللہ سید محمد حسینی قزوینی صاحب, ان کے بارے میں مجھے یہ علم ہوا ہے کہ جو مراجع عظام ہیں وہ بھی ان کو نامزد کرتے ہیں باقاعدہ اپنا, یعنی سرکاری مناظر کے طور پہ. جی جی بالکل ایسا تو یہ ہی بات درست ہے سر؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, یعنی باقاعدہ ایران میں ان کا اپنا چینل ہے اور کام کر رہے ہیں, سب کی تائید ان کو حاصل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. چلو یہ تو پھر بہت خوشی کی بات ہے سر, جی جی اتنی بالکل. بڑی شخصیت سے بات کرنے کا آپ نے ہمیں موقع پرووائڈ کیا, آپ کا شکر گزار ہے سر. سلامت رہیں, سلامت رہیں. اچھا علامہ سید ابو عماد حیدری صاحب, میں گزارش یہ کروں گا جی کہ ہمارے پاکستان لاہور میں ایک شخصیت ہیں آغا ابو ابراہیم علی روحانی صاحب. صحیح. یہ آواز تھوڑی خراب ہو رہی, میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. آغا جی ابو جی ابراہیم علی روحانی صاحب لاہور میں ہوتے ہیں پاکستان میں. جی آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے, آپ بولیں. جی سر. جی تو جی یہ جو شخصیت ہے نا سر, آغا ابو ابراہیم علی روحانی صاحب, صحیح صحیح. یہ ان سے رابطہ رہا ہے تو یہ اہل سنت کے کسی مسلک سے اہل تشیع اثنا عشری مسلک انہوں نے قبول کیا ہے کافی صحیح عرصہ قبل, جو صحیح میرا ان سے تعارف ہوا ہے تھوڑا بہت. صحیح. اور اس کے بعد یہ باقاعدہ تو نہیں, لیکن بہرحال انہوں نے جو زیادہ صحبت اختیار کی ہے علامہ سید محمد حسین زیدی برستی صاحب کی صحیح اور آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین نجفی ڈکو صاحب کی. صحیح. ان کے دروس میں, ان کی مجالس میں, ان کی صحبت میں بیٹھنے کا ان کو شرف حاصل ہوا ہے, ان کے صحیح بقول جو انہوں نے مجھے بتایا ہے. صحیح. ان کا موقف یہ ہے, یہ صحیح. آغا ابو ابراہیم علی روحانی صاحب کا موقف یہ ہے, ان جی کی ویب سائٹ بھی ہے, یہ کہتے ہیں جی کہ یا علی مدد کہنا صحیح. اثنا عشری مسلک کی کسی کتاب سے ثابت نہیں, صحیح سند سے. صحیح. اور یہ کہتے ہیں جی کہ میں کسی بھی بڑے سے بڑے شیعہ مناظر, چاہے وہ آیت اللہ عظمیٰ سید محمد حسین قزوینی صاحب ہوں, بھائی. چاہے وہ علامہ حسن اللہ یاری صاحب ہوں, صحیح. چاہے وہ پاکستان میں علامہ آفتاب حسین جوادی صاحب ہوں, صحیح. چاہے وہ دنیا کی کوئی شخصیت ہو, وہ صحیح. کہتے ہیں جی میں یا علی مدد کے اوپر ان کے ساتھ لائیو ویڈیو میں علمی ڈیبیٹ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں, لیکن انہوں نے ایک شرط عائد کی ہے. جی 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 وہ کہتے ہیں کہ میری گزارش یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ میری گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید, فرقان حمید, جی نہج البلاغہ جی اور صحیفہ سجادیہ,
صحیح इनको मेन अहमियत दी जाएगी लाइव वीडियो डिबेट में। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी बाकी किताबों को आप नहीं मानते? उन्होंने कहा जी सब किताबों के हवाले पेश करें। सही लेकिन वो कहते हैं कि हमारे आइमा अहले कराम अलैहिस्सलाम का मौकिफ है कि जो रवायत भी कुरान की क्लियर आयत के मुखालिफ होगी वो रद्द कर दी जाए। ठीक है, ठीक है, आपकी बात आज रूटीन से हटकर एक गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। तकरीबन एक दिन पहले मैंने एक सैयद हैं, सैयद अली अल हसन नकवी साहब, ये इंजीनियर साहब के पास भी अक्सर होते थे, सवालात ये करते थे, उनकी आवाज़ से पता चलता है कि ये वो थे, अक्सर सवाल करते रहते थे। और उनकी एक वीडियो देखी उन्होंने कि अपने आप को इमामत के उन्वान पे बिलखुसूस जो 12 आइमा अलैहिस्सलाम के पर ईमान और अपने अकीदे का इजहार कर रहे थे। वीडियो उनकी फिर मैंने उन्हीं के चैनल पे मैंने सुनी, जिसमें वो जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मुतल्लिक़ बयान फरमा रहे थे कि वो कहते हैं कि या अली मदद के हवाले से, चूँकि ये बहुत बुनियादी मसला है, तो या अली मदद के उन्वान से मैं चाहता हूँ कि ईरान के अंदर एक आयतुल्लाह लेवल की शख्सियत आयतुल्लाह हुसैन मिलानी गालिबन ये नाम ले रहे थे, और वो तमाम मराजे उज़ाम के नुमाइंदा हैं, यानी जितनी मरजइयत है उन्होंने मुनाजरा में अपना नुमाइंदा उनको मुकर्रर कर रखा है। तो हम चाहते हैं, चूँकि हमारे दलाइल बहुत मजबूत होंगे, तो हम चाहते हैं कि हमारी बात उनसे हो। और उनके साथ एक शिया मौलाना साहब का भी नाम ले रहे थे, वो कह रहे थे कि शिया मुहक्किक जनाब अली रूहानी साहब, वो भी कहते हैं कि मैंने भी बड़ी जस्तजू की है इस पर, तो मैं भी साथ हूँ, मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ, चूँकि या अली मदद कहना है, हम इस हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं। ये बकौल उनके, मैंने अली रूहानी साहब की खुद गुफ्तगू तो नहीं इस तरह की सुनी, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है उन्होंने उनको सुनी होगी, तो इस बिना पे उन्हीं का नाम ले रहे हैं, बाकी तो किसी का नाम नहीं ले रहे। और साथ जनाब मौलाना अली रूहानी साहब के हवाले से भी जनाब सैयद अली अल हसन नकवी साहब फरमा रहे थे कि वो भी साथ होंगे, यानी शिया आलम की तरफ से नहीं, बल्कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ मिलकर शिया आयतुल्लाह के साथ मुनाजरा करेंगे। और फिर जनाब अली रूहानी साहब तो अपने आप को शिया क्लेम कर रहे हैं, तो वो किस उन्वान से उनके सामने बैठेंगे? हमें भी तो चाहिए ना कि सिर्फ आपको तो तकर्री चाहिए कि पाकिस्तानी क़यादत जो है अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी साहब वो करें, मराजे उज़ाम ने पहले से कर रखा है। हौज़वी उलूम अब दोनों में से मुझे नहीं लग रहा, हो सकता है कहीं छुप करना आपने पढ़ लिया, पर मुझे नहीं लग रहा कहीं। और मसलन फ़लसफ़ा असूल फ़िक़्ह जो अल्फाज से बहस करता है, आप मतलब इतनी बड़ी शख्सियत के साथ और कौम से इधर मतलब बर्रे सगीर में पाकिस्तान में आपको कोई बंदा ही अपने लेवल का नज़र नहीं आ रहा, आप उधर जा रहे। और दूसरी बात यह है, मौलाना अली रूहानी साहब उन्होंने एक अपनी तबलीगी जमात भी ये भी सुना है कि बनाई है उन्होंने, मगर मैंने खुद थोड़ा सा सुना है उनको, तो उसमें मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा वीडियो सुने तो बहुत कुछ निकल आएगा। वो वक्त को वक्त पढ़ते हैं, वो मुसल्लमात को मुस्लिमात पढ़ रहे होते हैं, वो मुसल्लमात को मुस्लिमात पढ़ रहे होते हैं। तो आप और ये मिलकर मुकाबला करेंगे इतनी बड़ी शख्सियत का, जिनको मराजे उज़ाम ने अपना नुमाइंदा, पूरी मिल्लत की नुमाइंदगी एक शख्सियत कर रही है, आप उनके साथ बात करेंगे। तो किस चक्कर में पड़े हैं आप? अहले मुताला हैं, आप अहले इल्म नहीं है, आप मालूमात को, अपनी स्टडी को इल्म का दर्जा दे रहे हैं। वैसे आपको बताऊं मैं, आपको या अली मदद तो सिर्फ चुभन हो रही है आपको, ये तो दुनिया के मामलात है ना। दुनिया में हमारा अकीदा आक़ा दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक, और वो अहादीस जो अहले सुन्नत की कुतुब में भी हैं, अहले तशय्युअ की कुतुब में भी हैं, कि सिर्फ दुनिया में नहीं, वो वक्त निज़ा पे भी हमारी मदद करते हैं, कब्र के अंदर भी हमारी मदद होती है। ये मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और ये अल्लाह की तरफ से नस्ब शुदा है। जहन में रखना, बंदों का बनाया हुआ हो ना, और उसको आप बतौर वसीला मुकर्रर करें और माने, तो ये शिरक होगा। लेकिन जो खुदा की तरफ से मुकर्रर किया हुआ है, उसका इनकार भी कुफ्र होता है। उस वक्त तो है, यानी खुद तो मैंने नहीं देखा वो मुनाजरा, मंडी बहाउद्दीन के साथ एक जगह है सुहावा, वहाँ पे ताजुद्दीन हैदरी साहब ने एक मुनाजरा किया था। वहाँ एक घर, मिस्कीन सा एक मोमिन था, अकेला घर शिया का, तो पूरा कस्बा जो था वो शिया नहीं था, गैर शिया था। तो वहाँ पे कोई तकरीबन 100 मौलाना साहब आए। मुनाजर तो उधर एक ही थे, लेकिन उनके साथ काफ़ी सारे मौलाना साहब आए। 2 मुनाजरे हुए थे वहाँ पे, तो 2 मुनाजरों की वजह से आज वो सहाबा की जो मंडी बहाउद्दीन के साथ वाला सहाबा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ज़्यादा आबादी मोहम्मद वाले मोहम्मद के मज़हब पे उन मुनाजरों की वजह से हुई। तो भाई आप कम से कम इतना देखें। और फिर जब मुनाजरा हो रहा था तो एक उठे और कहने लगे कि मैं इधर, उस वक्त वो वाशरूम नहीं होते थे, बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने वो बर्तन पकड़ा पानी का, वो कमाद में खुद वहाँ से बाहर निकल गए। फिर दूसरे उठे, फिर तीसरे उठे, तो इस तरह सारा ही खाली हो गया, रह गए सब शिया मुनाजर उधर। तो वहाँ पे फिर ये बहुत बड़ी तादाद में लोग शिया हुए थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको तो तहारत हुई थी, कहीं
معذرت کے ساتھ آپ نہیں نہ نکل جائے تو مشکلات تو ہوں گی نا. اس لیے میں آپ سے کہ کم از کم اپنی حیثیت کو دیکھیں. پاکستان میں بہت لوگ ہیں بیٹھے، ان میں سے کسی کا اگر آپ کا علم مثلا ابو میں رہے گا. جی محترم ناظرین و سامعین، آپ نے دونوں کلپ سماعت فرما لیے. وہ بھی کلپ سماعت فرمایا کہ جس میں سید علی الحسن نقوی صاحب قزوینی صاحب کو جو خاکسار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس میں کہیں دور دور تک اتنی گفتگو میں کم از کم دور دور تک انجینئر صاحب کا کوئی ذکر کوئی نہیں. جبکہ کاظمی صاحب کی بھی آپ نے 5.5 منٹ کی کلپ سماعت فرمائی، اس میں وہ کچھ اور ہی طرح سے اس چیز کو بیان کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جناب امتیاز کاظمی صاحب، سب سے پہلے تو آپ پہ خاکسار کا اعتراض یا کسی بھی اہل عقل و دانش کا اعتراض یہ بنتا ہے کہ حضور، ایک تو یہ کلپ 3 سال پرانا ہے، 2.5 سال پرانا تقریباً لگا لیں آپ. 2.5 سال پہلے کی اس کلپ کی بابت آپ کو اب علمی طور پہ جوش آیا بصد معذرت؟ یعنی اب آپ کو خیال آیا کہ آپ قزوینی صاحب تک پہنچنے سے پہلے جناب خاکسار کے حوالے سے گفتگو فرمائیں. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے تو ہمیشہ الحمدللہ 700 کے قریب ویڈیوز ہونے والی ہے، 3 کتابیں خاکسار نے لکھی ہیں. کہیں بھی اپنے آپ کو علامہ، مولانا، قبلہ، کعبہ، اس طرح کے الفاظ یا حجت الاسلام والمسلمین، جس طرح ماشاءاللہ آپ لوگوں کو آپ کا نام اصل میں چھوٹا سا ہوتا ہے علماء اکثریتی علماء کا، لیکن آگے پیچھے القابات کے جو وہ لگے ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو میں نے تو کبھی بھی طالب علم سے زیادہ اپنے آپ کو وہ کہا ہی نہیں کہ جناب جو آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں. اچھا، تیسری ایک بات آپ نے کی کہ جی ہم، یعنی میں اپنی ویڈیوز میں، میرے تو تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہے اور میں مسلمات کو مسلمات کہتا ہوں. قبلہ و کعبہ صاحب سرکار، میری ان 700 ویڈیوز میں سے کسی ایک ویڈیو میں سے مسلمات والا لفظ مجھے دکھائیے گا. باقی رہ گئی وقت کو وقت کہنا، تو اس سے کیا اصل مدعا، اصل مقدمہ توحید جو ہے اس پہ کوئی چوٹ پڑ جاتی ہے خدا نخواستہ. اول تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے وقت کہا ہو، لیکن چلے میں آپ کی بات کو بڑا کر دیتا ہوں. اس سے میرا جملہ یا عالی مدد وسیلے میں نہیں آتا، براہ راست استمداد کی یہ درخواست ہے. اس میرے موقع پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ میں تمام سننے والوں کی بھی خدمت میں دعوت فکر پیش کرتا ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا جی آپ حوزے میں مرزا اور آپ نہیں پڑھ کے آئے ہوئے، تو طالب علم کے لیے یعنی علماء کے لیے تو یہ سنا ہے کہ حوزے میں پڑھا ہو، لمحہ پڑھا ہو، صرف و نحو جانتا ہو فلا. کیا ایک جو دینی طالب علم کے طور پہ کچھ سوالات اٹھاتا ہے بندہ، اس کا بھی پہلے حوزے سے فارغ التحصیل ہونا لازم ہے؟ یہ جواب آپ پر قرض ہے ہمارا، اور فرض ہے آپ کا بطور عالم دین، ہمارے بطور طالب علم. مجھے یقین ہے کہ ماضی کی طرح اس بار بھی آپ یہ ایک چیز چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اب آپ نے پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں، اب نئی کسی چیز کے ساتھ آپ حاضر ہوں گے، ظاہر ہوں گے. جی، جوابات دینے کی آپ کی عادت ہی نہیں ہے اللہ کے حکم سے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ کسی اہل علم یا عالم سے یا مجتہد سے یا مفتی سے سوال کرنے کے لیے طالب علم کو یا سوال کرنے والے کو پہلے حوزے سے فارغ التحصیل ہونا چاہیے. یہ کس شریعت کے قانون کے تحت یا کس حکم امام کے تحت آپ صادر حکم فرما رہے ہیں، یہ بتائیے. پھر آپ نے یہ عرض کی، بلکہ حکم فرمایا، بلکہ حکم لگایا. آپ نے ایک مثال دی تاج الدین حیدری صاحب، جو موجودہ ماشاءاللہ ایک ملنگیت کے نمائندہ جو اظہر حیدری صاحب ہیں، ان کے والد ہیں. آپ نے کہا کہ جی وہ ایک گاؤں میں گئے اور جناب 2 گاؤں شیعہ کر رہے ایک مناظرے سے، اور پھر اینڈ پہ آپ نے نہایت اپنی جو آپ کا علمی مرتبہ اور مقام ہے اس سے بالکل نیچے آ کے معذرت کے ساتھ آپ نے وہ ٹوائلٹ والی اور بیت الخلاء والی اور طہارت والی باتیں کی. وہ آپ کو مبارک ہو. مجھے صرف سننے والوں کی خدمت میں آج کوئی حوالے نہیں دینے. ہم نے ابھی کل والی ویڈیو ابو عبداللہ اور وہ شباز اصفہانی گروپ کے جو رد میں بنائی ہے، جواب میں بنائی ہے، اس میں الحمدللہ کل ہم نے آیات قرآنی اور دوبارہ سے مسند معصومین علیہ السلام کی دعاؤں سے استدلال پیش کیا. آج میں صرف یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں سننے والوں کو کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس طرح کی باتیں کر کے امتیاز کاظمی صاحب اپنا موقف درست ثابت کر گئے، یا امتیاز کاظمی صاحب اللہ رب العزت کے علاوہ غیر اللہ سے براہ راست دعا مانگنے کو، جبکہ دعا عبادت ہے، ثابت کر گئے؟ یعنی میرے پہ طنز کس کے، میرے پہ تہمت لگا کے کہ میں انجینئر مرزا کے ساتھ مل کر جناب چیلنج مارا ہے قزوینی صاحب کو، 2.5 سال پرانی بات. کیا اس طرح کی گفتگو کر کے قبلہ امتیاز کاظمی صاحب سب کچھ ثابت کر گئے؟ پھر کاظمی صاحب فرماتے ہیں کہ جی یہ جب بحث ہوگی تو اس میں فلسفہ بھی آئے گا، یہ فلانا بھی آئے. مجھے یہ بتائیے محترم سننے والوں، میری آپ کی خدمت میں میرا یہ طالب علم کے طور پہ سوال ہے کہ آیات قرآنی، محکم آیات قرآنی اور مسند اور متواتر احادیث معصومین علیہ السلام سے اپنا عقیدہ ثابت کرنے کی جگہ ہم فلسفے میں کیوں گھس جاتے ہیں؟
ہم جناب منطق میں کیوں گھس جاتے ہیں؟ ایک چیز ہے 2 جمع 2 4، اس کو 2 جمع 2 4 ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے فلسفہ پورا پڑھ کے آئے. یعنی دین مبین تو نہایت آسان ہے، عقیدہ توحید تو نہایت واضح ہے، تو پھر اس میں کہ جناب آپ کو یا علی مدد جب ثابت کریں گے وہ فلسفہ بھی چھیڑے گا، وہ بھی چھیڑے گا. میں کہتا ہوں جی آپ سب کچھ چھیڑے. آپ آئے نا فرنٹ پہ، تو امتیاز کاظمی صاحب اس بار آپ سے بطور طالب علم بڑی یادزانہ درخواست ہے کہ اس دفعہ غائب نہ ہو جائیے گا. اس دفعہ کو ہمیں آپ مطمئن کیجئے، ہماری علمی طور پہ جناب مرمت کیجئے تاکہ ہماری اصلاح ہو. آپ نے یہ جملہ جو ہے دیکھیں، آپ نے اس میں ایک اور بات کی، آپ نے کہا کہ جناب ہم وقت نزاع، اور آپ نے ایک حدیث خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی کہ بالکل کہ میرے اہل بیت کی محبت 3 مقامات پر کام آئے گی. اس سے کون بدبخت انکاری ہے؟ آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، آپ لوگوں کا ایشو یہ ہے کہ آپ عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے یا جس شخصیت سے آپ علمی اختلاف یا جس کو آپ عقیدہ توحید پیش کرنے پہ وہابی ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کو عوام کی نظر میں اس کی شخصیت کو مشکوک کرنے کے لیے آپ لوگوں کا علمی جو واردات کا طریقہ ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ باتوں کو مکس کر کے پیش کرتے ہیں. بھائی کس بدبخت نے آپ کو کہا ہے کہ ہم شفاعت آل محمد کے قائل نہیں، ہم جناب برزخ میں اور قیامت میں جناب امیر المومنین، حتیٰ کہ دنیا میں جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی علمی اور روحانی مدد کے قائل نہیں. ہمارا تو مدعا ابھی کل بھی میں نے عرض کی کہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جب بھی آپ ہم و غم دور کرنے کی استدعا کریں گے، مدد کی درخواست کریں گے، رزق، صحت، اولاد، شفا کچھ بھی طلب کریں گے تو وہ آپ اللہ سے کریں گے، وسیلہ اور واسطہ آپ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا اللہ کو پیش کریں گے، لیکن مانگیں گے اللہ سے، خطاب اللہ سے ہوگا. ہمارا تو یہ بالکل 2 جمع 2 4 والا صورتحال ہے جو ہم نوجوانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ خدا کے واسطے توحید پر کمپرومائز نہ کرنا. باقی سب قیاسی معاملات چل رہے ہیں. ولایت تکوینی کیا ہے؟ مجھے علامہ امتیاز کاظمی صاحب تھوڑا سا حوصلہ کیجئے گا، خاکسار کو پورا ذخیرہ جو احادیث ہے اس میں سے معصومین، کسی ایک معصوم کی زبان سے 2 چیزیں آپ نے مجھے ثابت کرنی ہیں. ایک تو لفظ ولایت تکوینیہ، کس معصوم نے یہ لفظ بول کے کہا ہو کہ یہ مطلب جو آج اس ولایت تکوینی کی شکل ہے یا جو عقیدہ ہے، یہ آپ چھوڑے، آپ ولایت تکوینی کا لفظ ہی کسی معصوم کی زبان سے ثابت کر دیں. اور دوسرا، بعنوان وسیلہ کی نیت سے کسی معصوم نے پہلے گزر جانے والے معصوم سے براہ راست ہم و غم دور کرنے کی درخواست کی ہو، مدد طلب کی ہو، یہ کسی مسند اور متواتر حدیث معصوم سے آپ ثابت کر دیں. خدا کے واسطے آپ لوگوں کے جذبات سے کھیلنا بند کریں. خاکسار کے خلاف آج کل جو ایک ماحول ڈیولپ ہوا ہوا ہے اس میں جو بھی مشکلات ہیں ان کا اجر ہم نے اللہ سے لے لا ہے، لیکن کم از کم آپ اپنے سننے والوں تک تو بات سچی پہنچائیں. ان کو تو آپ بتائیں آپ کس چیز کو کس چیز سے ملاتے ہیں جا کے. جب بات وسیلے کی آپ کرتے ہیں اور دفاع آپ براہ راست اللہ کے علاوہ ان ہستیوں سے حاجات طلب کرنے کا یا ہم و غم دور کرنے کی اس کا کرتے ہیں، جی بات آپ شفاعت کی کرتے ہیں، مقدمہ آپ لڑتے ہیں یا اللہ مدد کے برابر لا کے یا علی مدد. مجھے یہ بتائیے کہ جب یا علی مدد، میں نے کل بھی عرض کی سننے والوں، میں نے کل بھی آپ کو دعوت فکر دی کہ آپ ذرا سوچئے تو صحیح کہ جب یا علی مدد پر آپ لوگ کہتے ہیں جی حرج کوئی نہیں، اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اللہ عین اللہ ہے، اسد اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، تو پھر یا اللہ مدد پہ آپ لوگوں کا اعتراض کرنا کیسے بنتا ہے؟ آپ لوگ اس بندے کو جو صرف یا اللہ مدد کا قائل ہے، جو بطور احتیاط توحید، چونکہ پھر میں کہوں گا کہ سورہ نساء کی وہ 48ویں آیت امتیاز کاظمی صاحب ذرا پڑھے نا کہ اللہ کے ہاں صرف شرک کی معافی نہیں. اور پھر میں وہی مثال دوں گا کہ قیامت والے دن اگر اللہ رب العزت کہے کہ علی روحانی بعنوان وسیلہ اور میرے اذن کے ساتھ میرے اولیاء سے براہ راست مدد مانگنا جائز تھا، مولا علی سے مدد مانگنا جائز تھا، تو نے یہ مدد نہیں مانگی، تو مجھ سے مانگتا رہا لیکن جائز تھا، تو مجھے بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ صرف اس بات کے اوپر کہ میں نے یا اللہ مدد ساری عمر کا ہے مجھے جہنم میں داخل کر دے؟ اگر یا علی مدد یا براہ راست ائمہ معصومین علیہ السلام سے اللہ کے علاوہ ان سے براہ راست خطاب کرنا، حاجات مانگنا ثابت بھی ہو گیا تو صرف اللہ سے مانگنے والے کا نقصان کوئی نہیں. لیکن اگر معاملہ الٹ ہو گیا تو پھر آپ لوگ وہاں پہ کیا دلیل دو گے؟ تو محترم سننے والوں، یہ اسی طرح سے کھچڑی پکائی جاتی ہے. جب بات واضح اور صاف اور سیدھی توحید خالص کی ہو رہی ہوگی، یہ وہاں پہ وسیلہ اور شفاعت والی حدیث کو لے کے صرف اللہ سے مانگنے والے کو وہاں بھی ڈکلیئر کر دیں گے، جن ڈکلیئر کر دیں گے، اس کو آپ کی نظروں میں مشکوک بنا دیں گے. لیکن جب ریفرنس دینے کی باری آئے گی، احادیث پیش کرنے کی باری آئے گی، تو یا وسیلے والی یا شفاعت والی، اس کا کون بدبخت انکاری ہے؟ ہم پھر سن لیجئے،
پھر سن لیجئے، ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کی دعا کے، ان کی شفاعت کے، ان کی محبت کے، ان کی علمی اور روحانی مدد کے صرف قائل ہی نہیں، ہم محتاج بھی ہیں۔ میں پھر یہ عرض کروں، لیکن ان کا معاملہ یہ بنتا ہے کہ یہ یا علی مدد وسیلے میں آتا ہے کہ نہیں آتا، یا براہ راست یہ استمداد ہے۔ یہ ایک طالب علمانہ سوال ہے، اس سوال کا جواب براہ راست دینے کی بجائے یہ لے آتے ہیں وسیلہ اور شفاعت کو بیچ میں، جس کے آپ یا میں یا کوئی بھی سچا اور پکا مسلمان ناسبی خارجی نہ ہو، کوئی بھی اس کا منکر نہیں ہے، نہ ان کی شفاعت کا منکر ہے، نہ ان کے وسیلے اور واسطے کا منکر ہے۔ ہاں، وسیلے اور واسطے کو جو آپ نے اب شکل دے دی ہے، جب بات اب شبیہات تک پہنچ گئی ہے، بات اب شبیہ ذوالجلالہ سے براہ راست مانگنے کی پہنچ گئی، اس واسطے اور وسیلے کا حقیقی شیعت سے واسطے کوئی نہیں، تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو امتیاز کاظمی صاحب، امید ہے خاکسار آپ سے پھر درخواست کرتا ہے کہ آپ اس بار منظر سے غائب نہیں ہو جائیں گے، اور پھر کوئی 3-4 ماہ 6 ماہ بعد آ کے ایک نئی ویڈیو خاکسار پہ نہیں ڈالیں گے، بلکہ اب آپ کے اوپر کافی جوابات علمی طور پہ بطور قرض صادر ہو چکے ہیں۔ آپ پہلے وہ علمی قرض اتاریں گے ہمارے سارے سوالوں کا۔ اب تک جتنی ویڈیوز آپ نے خاکسار کے لیے 2-3 بنائی، 2-3 میں نے بنائی، آپ ایک عالم ہیں، ہم طالب علم ہیں، آپ ان سوالات کے پہلے جوابات دیں گے، یہی آپ سے امید بھی ہے اور التجا بھی ہے۔ اب محترم ناظرین و سامعین، انہوں نے بیچ میں جن شخصیت کا، تاج الدین حیدری صاحب کا حوالہ دیا نا، اور بڑا ان کو فاتحہ بنا کے کہا کہ جی وہ 2 گاؤں شیعہ کر رہے تو فلاں ہو گیا تو یہ ہو گیا، اب یہ مختصر سے 8-9 سیکنڈ کا ذرا ان صاحب کا کلپ سماعت فرمائیں، ویڈیو کلپ، جو انہوں نے محقق الاثر فقیہ اہل بیت آیت العظمہ جناب الشیخ محمد سین نجفی علی اللہ مقامہ المعروف ڈھکو صاحب کے بارے میں جو زبان استعمال کی، اور تشہد میں علی ولی اللہ کی گواہی نہ دینے یعنی شہادت ثالثہ نہ پڑھنے والے کو کیا کہا، اور یہ امتیاز کاظمی صاحب اپنے ایک پاکستانی مجتہد، ایک عالم دین، ایک عالم باعمل کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنے والے کو ہیرو سمجھ رہے ہیں یا بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ 2 گاؤں شیعہ کر رہا ہے وہ بندہ۔ تو پھر آپ امتیاز کاظمی صاحب کے بارے میں خود ہی فیصلہ کیجئے کہ امتیاز کاظمی صاحب حقیقی شیعت کے نمائندے ہیں یا ملنگیت کے نمائندے ہیں۔ یہ ذرا آپ کلپ سماعت فرمائیے۔ سرگودے دا مسلی آکھے نماز باطل ہے۔ علی ولی اللہ نو اذان نہیں مندا، لانتی ہے جڑا کلمے چ نہیں مندا، لانتی ہے جڑا نماز باطل کردا، خود باطل ہے۔ جی محترم ناظرین و سامعین، آپ نے کلپ سماعت فرما لیا، اب یہ فیصلہ آپ پر ہی ہے، اور گفتگو امتیاز کاظمی صاحب کی اگر آپ پوری سننا چاہیں، ہم ہمیشہ دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے رد پہ یا ہمارے خلاف جو بھی ویڈیو آئے آپ ضرور دیکھا کریں، تاکہ 2 طرفہ معاملات کو دیکھتے ہوئے آپ بہتر فیصلہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت راہ توحید اور ولایت پر قائم رکھے، متمسک رکھے، چونکہ یہی صراط مستقیم ہے۔ جو توحید سے دور ہوتا ہے وہ ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام کے کبھی قریب ہو ہی نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔